السلام علیکم۔ آج فرسٹ رمضان بھی تھا اور 23 مارچ کا دن بھی۔ بینگ اے اسٹوڈنٹ ہم ایسی بہت سی کو کریکولر اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کرنا چاہتے ہیں مگر ٹائملی نہیں کر پاتے، اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں۔ اور ویسے بھی میں کرنٹ افیئرس سے ریلیٹڈ کچھ پروگرامز کافی عرصے سے کرنا چاہ رہی تھی، تو اسی حوالے سے آج میں کچھ اسٹڈی کر رہی تھی 23 مارچ کے اوپر، تو میں نے سوچا کہ اس پر کیوں نہ آج بات کی جائے۔ تو 23 مارچ کے حوالے سے یہ 23 مارچ کا سن کر ہمارے مائنڈ میں سب سے پہلے کیا بات آتی ہے؟ بیسیکلی 23 مارچ کو ہوا کیا تھا؟ ہمارے لیڈرز نے نوٹس کرنا شروع کیا دیٹ مسلمز مزید ہندوز کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اور ہمارے لیڈرز مزید کانگریس کے ساتھ نہیں چل سکتے، کیونکہ کانگریس مسلمانوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کر رہی تھی۔ تو اسی سلسلے میں ہمارے لیڈرز نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کی تحریک شروع کی، اور اس تحریک کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا۔ اس سے قطع نظر پاکستان کس طرح سے وجود میں آیا، کیسے بنا، اس کو بنانے میں لوگوں نے کتنی قربانیاں دیں، پاکستان کو کیا ملا، کیا نہیں ملا، انڈیا کو کیا ملا کیا نہیں، اس سب کو سائڈ پر رکھ کر اگر ہم موجود لمحے میں واپس آئیں تو میں اور میرے جیسے کئی لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ وہ ملک جو ہمارے ساتھ بنا، ساتھ آزاد ہوا، وہ ہم سے اتنا آگے کیسے نکل گیا اور ہم اتنا پیچھے کیسے رہ گئے۔ تو اسی سلسلے میں ہم اس سب سچویشن کو سوچتے ہوئے اس سب کا ذمہ دار شروع سے لے کر اب تک اپنے پولیٹیشنز کو ہی اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، اور شاید ان کو قصوروار ٹھہرانا کسی حد تک درست بھی ہو، مگر اس سب میں میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ کیا پاکستان کے بننے سے لے کر اب تک ہمارے پولیٹیشنز نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جو کہ پریز وردی ہے یا جس کی ہم تعریف کر سکیں، یا ایسا کوئی پازیٹیو انہوں نے کام نہیں کیا؟ تو اسی سب کی ریسرچ کرتے کرتے، اسی سب کو اسٹڈی کرتے کرتے میرے سامنے کچھ ایسی چیزیں آئیں، کچھ ایسی پازیٹیو باتیں آئیں جو مجھے لگا کہ بالکل شیئر کرنی چاہیے۔ کرٹیسزم تو سب کرتے ہی ہیں، لیکن میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہمارے پولیٹیشنز کے جو پازیٹیو اسپیکٹس ہیں وہ سامنے لائے جائیں، تو یہ پروگرام بھی اسی سلسلے میں ہے۔ اسی سلسلے میں بات کرتے ہیں شملہ معاہدے کی، جو کہ پاکستانی ہسٹری میں ایک بہت بڑی سکسیسفل پولیٹیکل موو مانی جاتی ہے، جو کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو کے عظیم کارناموں میں سے ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، جس میں انہوں نے ایک تاریخ ساز کامیابی حاصل کی تھی اور میدان جنگ میں ہاری ہوئی بازی مذاکرات کی میز پر جیت لی تھی۔ تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک لیڈر کی خوبی ہے کہ وہ کس طرح سے ایک بازی کو پلٹ دیتا ہے اور ایک ہارے ہوئے کھیل کو اپنے ٹیکٹکس کے تھرو سکسیس کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو لیکن میں دیکھتی ہوں کہ اس کو باقی پارٹیز کی طرف سے سراہا نہیں جاتا ہمارے ملک میں، اس پر اتنی بات نہیں ہوتی، آلدو کہ ان کی اپنی پارٹی تو اس بارے میں تذکرہ کرتی ہی ہوگی اور اس بارے میں بات کرتی ہوگی، اپریشیٹ بھی کرتی ہوگی، جیسے پیپلز پارٹی، مگر باقی پارٹیز ایسا نہیں کرتی ہیں، چونکہ ہمارے ہاں یہ کلچر ہے کہ الزام تراشیوں کا کلچر ہے کہ ایک پارٹی اگر دوسری پارٹی کی مخالف ہے تو وہ الزام لگاتی جائے گی، کیچڑ اچھالتی جائے گی اور ڈیگریڈ کرتی جائے گی، لیکن کسی بھی اچھے قدم کو اپریشیٹ نہیں کرے گی۔ تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی لیڈر نے یا کسی پارٹی نے کوئی اچھا سٹیپ اٹھایا ہے یا کوئی اچھا ڈیسیژن لیا یا کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، چاہے آپ مخالف ہیں لیکن اپریشیٹ کرنا چاہیے، تاکہ دوسرے تمام لیڈرز کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ ہو جائے اور ان کو اچھے کام کرنے کی اور ان کو بھی اچھے ڈیسیجنز لینے کی ترغیب دلائی جا سکے۔ اور اسی سب کو سوچتے ہوئے میرے مائنڈ میں ایک تھاٹ آئی کہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے نواسے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، جو کہ اب ہمارے وزیر خارجہ بھی ہیں، تو ایک مائنڈ میں آتا ہے، ایک امید کی، دل میں امید کی کرن پیدا ہوتی ہے
کہ وہ بھی بہت سارے اچھے اقدام کریں گے اور پاکستان کو سکسیس کی طرف لے کر جائیں گے. لیکن آلدو میں غلط ہو سکتی ہوں، لیکن چیزوں کو ٹھیک ہونے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے اور ہمیں ٹائم دینا بھی چاہیے. اینڈ وی شوڈ آلویز ہوپ فار دا بیسٹ. سو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. اب بڑھتے ہیں شملہ معاہدے کے کچھ بیک گراؤنڈ کی طرف کہ پاکستان میں تب کیا صورتحال تھی. پاکستان میدان جنگ میں بری طرح سے ہار چکا تھا. مشرقی پاکستان چھن چکا تھا. 90,000 سے زائد جنگی قیدی تھے اور مغربی پاکستان کا 8-9 ہزار مربع کلومیٹر کا علاقہ بھی دشمن کے قبضے میں تھا. پاکستان سیاسی طور پر دنیا بھر میں یک و تنہا تھا، جو کہ کوئی بھی کنٹری افورڈ نہیں کر سکتی. بھارت کو کھلی جارحیت کے باوجود بنگالیوں کا نجات دہندہ سمجھا جا رہا تھا. ایسے میں وہ جو چاہتا منوا سکتا تھا، لیکن مسلمانوں سے 1000 سالہ تاریخ کا بدلہ لینے والی، ہندوؤں کی بہادری کی علامت سمجھے جانے والی اور درگا دیوی کہلانے والی وزیر اعظم شریمتی اندرا گاندھی کا سامنا ذوالفقار علی بھٹو سے تھا. اندرا گاندھی انڈیا کی فرسٹ فیمیل پرائم منسٹر اور آئی تھنک کہ شی از دا اونلی فیمیل پرائم منسٹر آف انڈیا ٹل ناؤ. اس زمانے میں اندرا گاندھی کو بہت ہی اسٹبن اور بہت ہی اسٹرکٹ قسم کا ایڈمنسٹریٹر مانا جاتا تھا. لیکن کیونکہ ان کا سامنا ذوالفقار علی بھٹو سے تھا، تو ذوالفقار علی بھٹو کی دانش مندی کی وجہ سے اور ان کے دانش مندانہ فیصلوں کی وجہ سے شملہ معاہدہ ہو پایا پاسبل، اور پاکستان کو ایک اچھی سیاسی فتح حاصل ہو سکی. اس معاہدے میں کیا طے پایا اور اس کے کیا نتائج تھے، اس کی طرف بڑھنے سے پہلے کچھ بات ہو جائے لائن آف کنٹرول کے بارے میں، جو کہ اسی معاہدے کی وجہ سے پاسبل ہو سکا تھا. 2 جولائی 1972 میں شملہ معاہدے کے نتیجے میں کشمیر میں جنگ بندی کا اعلان کیا گیا، جس کو لائن آف کنٹرول کا نام دیا گیا. ایک ایسی سچویشن جس میں پاکستان بالکل اکیلا رہ چکا تھا، بالکل آئسولیٹ ہو چکا تھا انٹرنیشنلی بھی. اس سچویشن میں ہمیں یہ سکسیس ملی. اب چلتے ہیں اس معاہدے کے ان پوائنٹس کی طرف جو طے پائے تھے. اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ایک دوسرے کی علاقائی سالمیت یا آزادی کے خلاف دھمکیوں اور طاقت کے استعمال سے پرہیز کریں گے. دونوں حکومتیں ایک دوسرے کے خلاف مخالفانہ پروپیگنڈا کو روکنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گی. دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی بحالی کے لیے بھی اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ مواصلات، ڈاک، ٹیلی گرافک، سرحدی چوکیوں سمیت سمندری، زمینی اور فضائی رابطوں کو بحال کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. دونوں ممالک کے شہریوں کے لیے سفری سہولیات کو فروغ دینے کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں گے. جہاں تک ممکن ہو سکے اقتصادی اور تجارتی تعاون کو دوبارہ شروع کیا جائے گا. تو آپ دیکھیں کہ اگر ایک کنٹری دوسرے اپنی نیبرنگ کنٹری کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرتی تو اس کے اخراجات کم نہیں ہو سکتے اور اس کی مشکلات بھی کم نہیں ہو سکتی. تو اپنی مشکلات کو کم کرنے کے لیے، اپنے اخراجات کو کم کرنے کے لیے اٹس ریئلی امپورٹنٹ فار اے کنٹری ٹو ٹریڈ ود اٹس نیبرنگ کنٹریز. سائنس اور ثقافت کے شعبوں میں بھی تعاون کو فروغ دیا جائے گا. تو آپ دیکھیں کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے جتنے بھی شعبے ہیں، فار ایگزامپل ناسا، گوگل یا اس طرح کے اور بھی مزید شعبے ہیں، ان سب میں ہمیں انڈینز زیادہ پرومیننٹ نظر آتے ہیں. آلدو کہ پاکستانیز بھی ہیں بٹ ان کی تعداد بہت کم ہے. تو کیوں نہ ہم ان کے ساتھ مل کر ان سب شعبوں میں مزید ترقی کریں اور اپنے پاکستان کو مزید سکسیس کی طرف لے کر جائیں. اور مزید یہ طے پایا کہ اس سلسلے میں دونوں ممالک کے وفود گاہے بگاہے ملاقات کر کے ضروری تفصیلات طے کریں گے. تو اگر دیکھا جائے تو یہ سب بہت بہت اچھے پوائنٹس تھے، اور کوئی بھی سویلائزڈ نیشن یا کوئی بھی معاشرے کا باشعور فرد اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ یہ پوائنٹس کتنے اچھے تھے اور ان پر کتنی محنت کی گئی. لیکن بدقسمتی سے ان میں سے کسی بھی پوائنٹ پر، ان میں سے کسی بھی آئیڈیا پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکا، اور یہ سب تاریخ کے ایک بند باب کا حصہ بن کر رہ گئے. اور اس سب میں انڈیا اور پاکستان، یہ دو ممالک ایک دوسرے کے دشمن کی صورت سے ہی
دنیا میں پہچانے جاتے ہیں، جو کہ ایک اچھا تاثر نہیں ہے۔ پھر کسی اور موضوع کے ساتھ اور کسی اور پروگرام کے ساتھ کسی اور دن پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔